بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم. آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. آج جو سٹوری آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا بہت افسوسناک ہے. سوسائٹی میں ٹالرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر اب اپنے اپنے نظریات کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت شاید نہیں رہی. آج کوسار مارکیٹ میں جو واقعہ ہوا اور جس لیول پر یہ واقعہ ہوا، سینئر لیڈرشپ نون لیگ کی، خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی، یہ دونوں بڑے سینئر لوگ ہیں. خواجہ سعد رفیق تو کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں اور ابھی انہوں نے بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی تھیں کہ انہوں نے اپنا الیکشن ہارنے کے بعد سردار لطیف خان کھوسا کو فون کیا، ان کو جیت پر مبارکباد دی. لیکن اب جو تفصیلات واقعے کی سامنے آئی ہیں، جو آج ہوا کوسار مارکیٹ میں، جس کی پوری تفصیل میں آپ کو دوں گا، اس سے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ دکھاوا تھا. بالکل ویسا ہی دکھاوا جیسے کیپٹن صفدر نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیے ایک بچے کو دیکھا اور اس کو پیار کیا اور کہا کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. لیکن جو سلوک پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اس نگران حکومت نے کیا ہے، یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا تھا شہباز شریف نے، وہ بنیادی طور پر ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی اصل حقیقی سوچ کیا ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ واقعہ بتا دوں، پھر اس کی مختلف جہتوں پر ہم بات کرتے ہیں. کوسار ایک پوش ایریا ہے، اسلام آباد کا کوسار مارکیٹ. وہاں پر ریسٹورنٹس ہیں، سب ماڈ اسکواڈ لوگ، بچے بچیاں، وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا برگر ممی ڈیڈی بچے، وہ وہاں پر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، گپ مارتے ہیں. ویکینڈز پہ لوگ میوزک بھی وہاں پر بجاتے ہیں. وہ جو حصہ ہے، وہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. آپ کو لگتا ہے آپ شاید دبئی میں آ گئے ہیں یا کہ کسی اور ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں پر بہت آزادیاں ہیں اور لوگ بالکل معاشی فکروں سے آزاد ہیں اور سکون سے وہ کھانا کھاتے ہیں جو پاکستان کے 90-95% لوگوں کو ان کھانوں کے، ان ڈشز کے ناموں کا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو وہاں پر غریبوں کے حقوق کے علمبردار اور چیمپئنز جناب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی صاحب بیٹھے، کوئی چائے پی رہے تھے یا جو بھی اپنا ان کا شغل تھا وہ کر رہے تھے. تو کچھ خواتین وہاں سے گزریں اور غالباً وہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں. تو انہوں نے فکرے کسے ان خواتین نے، مثلا جیسے کیا آج کل پی ٹی آئی کے جب نوجوان دیکھتے ہیں نون لیگ والوں کو تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ دھاندلی کی پیداوار، فارم 47 کی پیداوار، اور خان آئے گا اور بس کرو اب اور کیا کرو گے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ان خواتین میں سے ایک خاتون نے کوئی ایسی ہی بات کی، تو جس پر حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق کا جو رویہ اس خاتون کے ساتھ اچانک بہت ایک آپ سمجھیں کہ بڑا گستاخانہ ہو گیا. بڑی سختی سے انہوں نے ڈانٹا اور خاتون کو اکیلی جان کے خواجہ سعد رفیق نے اس کو رپورٹڈلی جو بتایا گیا، کیونکہ میں موجود نہیں تھا وہاں پہ، اس کو پش کیا. وہ نیچے گر گئی. وہ خاتون اکیلی نہیں تھی جو بتایا گیا، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی اس کی دوست تھیں. تو وہ اکٹھی ہو گئیں اور وہاں پر حنیف عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ وہ ایک سکفل شروع ہو گیا، فزیکل سکفل، ہاتھا پائی جسے کہتے ہیں، ہاتھا پائی. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اتنے سینئر لوگ ہیں، وزیر ہیں، سابق وزیر رہ چکے ہیں، اور اب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی تو یہ اس میں ان کے پاس یقیناً بڑے اچھے عہدے ہوں گے. الیکشن سعد رفیق صاحب ہار گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ جو نشست نواز شریف صاحب نے، ویسے تو وہ ہاری ہوئی تھی، وہ جیتی ہے انہوں نے، کسی اور لیڈر نے، وہ چھوڑیں گی شاید مریم نواز صاحبہ. تو وہاں پر جا کے یہ الیکشن لڑ کے تو الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. جو اس وقت صورتحال ہے، الیکشن کمیشن تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، فارم 47 تو آ جائے گا جس میں یہ کامیاب قرار دے دیے جائیں گے. ان خواتین کے ساتھ جب ان کی ہاتھا پائی ہوئی، وہ 4-5 زیادہ تھی، تو جو وٹنس ہیں رپورٹڈلی وہ کہتے ہیں کہ چانٹے، چماٹ خوب ان خواتین نے بھی ان کے ساتھ مقابلہ کیا، جس پر ان کے گارڈز جو تھے، جو گاڑیوں کے پاس کھڑے تھے، وہ آئے اور ان خواتین کو پھر انہوں نے دھکے مارے. ان خواتین نے بھی خوب دھنائی کی ان کی. دونوں نون لیگ کے رہنما اسلام آباد کوسار مارکیٹ میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی پٹائی ہوئی، لیکن یہ مرد تھے، یقیناً ان کا بھی جو ریئیکشن تھا وہ سویئر تھا
اور انہوں نے آگے سے ان خواتین کے ساتھ مار پیٹ کی اور گارڈز ان کو وہاں سے نکال کے لے گئے اور یہ وہاں سے چلے گئے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کا کہیں کو پرچہ درج نہیں ہوگا, اس کی کوئی ایف آئی آر, کون ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے خواجہ سعد رفیق پر اور جناب حنیف عباسی پر؟ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ یہاں پر تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اسلام آباد کے, میمن صاحب, وہ عدالتیں ان کے بارے میں جاری کر رہی ہیں, آرڈر جاری کر رہی ہیں کہ جہاں پر بھی ہوں آپ ان کو پکڑ لیں اور ان کو یہاں پر لا کے عدالت کے سامنے پیش کریں, کیونکہ انہوں نے جو جاری کیے ڈیٹینشن آرڈر شہریار افریدی کے لیے, شاندانہ گلزار کے لیے, وہ قانونی طور پر غلط تھا. اور بابر ستار صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ توہین عدالت کی ان کی جو درخواستیں ہیں اس کی سماعت کر رہے ہیں. اور میمن صاحب عمرے کا بہانہ بنا کے اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آج عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ کوئی بھی جہاں پر بھی ان کو آپ دیکھیں تو ان کو گرفتار کر کے لے آئیں. یہ میں نے اس لیے اس کہانی کا ذکر اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ پاکستان میں جو آفیسرز ہیں, پاکستان میں اس وقت جو بیوروکریسی ہے, نہ ان کو قانون کا کوئی خیال ہے, کوئی احساس ہے, نہ عدالتوں کا کوئی تقدس. اور جو یہاں پر یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو اس بیوروکریسی کے ساتھ کنائونس میں پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے, تو کون پرچہ درج کرا سکتا ہے؟ اور کیا یہ پولیٹیکل ہماری ٹالرنس ہے؟ کیا یہ ہماری برداشت ہے کہ آپ فزیکلی جو بندے ہیں, اب خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی صاحب, میں کہتا ہوں کہ زیادتی خواتین نے کی ہو بھلا, انہوں نے فکرے جو کسے ہو سکتا ہے وہ ایسے چیزیں ایسے الفاظ کہیں ہو انہوں نے کہ ان کو غصہ آ گیا ہو, لیکن کیا کسی مرد کو یہ زیب دیتا ہے؟ اور پھر وہ بھی ایک پولیٹیشین کو جس کا اسٹیچر یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ وزیر رہ چکا ہے اور جو خود ابھی باتیں کر رہا ہے ٹالرنس کی کہ وہ کسی خاتون کے گلے لگے گا اور ان کو گرائے گا, مارے گا, ٹھڈے مارے گا. یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ یہ تو ایک جو بندہ بھی ابھی اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ریسٹورنٹ جو ہے کوہسار مارکیٹ میں وہاں پر ہوا اور وہاں پر ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل ہوتی ہیں. اب یہ بڑے بااختیار لوگ ہیں, اور اس سے پہلے کیفے الانتو لاہور میں جب عمر ڈار کو گرفتار کیا گیا تھا تو باقی ہر شے کی وہاں پر آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی تھی, لیکن عمر ڈار کو اٹھانے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ اس ریسٹورنٹ والوں نے, کیفے الانتو والوں نے نہیں دی. اور یہ انہوں نے ایک ایویڈنس تھا پورا جو انہوں نے چھپایا یا اس کو ضائع کیا, یہ obstruction آف جسٹس تھی, لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. تو یہاں پر بھی اگر وہ تحریک انصاف کی خواتین تھی تو بھلے وہ کسی خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہوں, خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس نے ایکسپوز کیا ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کی منافقتوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ دس از واٹ دے ریئلی بلیو, کہ آپ ایک خاتون پر ایک چوک میں صرف کوئی ایک فکرہ کسنے پر آپ ان کے ساتھ فزیکل ہو جائیں گے. بہت ہی افسوسناک دن ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں مجھے اس بات کا دلی دکھ اور افسوس ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.